ہندوستان میں جو مذہبی شدت پسندی ہے ہندوؤں کی، اور جس کا شکار ابھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہندو بہت ہی وحشی درندگی کے ساتھ مسلمانوں کے جان پہ پل پڑے ہیں، یہ انہوں نے اسٹائل کہاں سے لیا ہے؟ ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف یہ رویہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ہندوستان وہی کام کر رہا ہے جو پاکستان پہلے غلطیاں کر چکا ہے۔ مثلا ہندوستان کی موجودہ حکومت یہ پیچھے ہیں، بہت لیٹ ہیں پاکستان سے، پاکستان اس بارے میں ایڈوانس ہے۔ جو کچھ ضیاء الحق نے آج سے 30 سال پہلے کیا تھا وہ ہندوستانی آج کرنے کی تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ حماقت جو ضیاء الحق نے اس وقت کی تھی اور کروائی تھی اور اس کے ساتھیوں نے، ہندوستانی آج وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ضیاء الحق نے یہ کام کیا تھا کہ باقاعدہ ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ ان کے موازی، ان کے پیرالل غیر ریاستی لشکر بنائے اس نے اپنے اقتدار اور سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ کام آج ہندوستانی کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے پیرالل غیر ریاستی سیاسی لشکر بنا رہے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ضیاء الحق نے شیعوں کے قتل عام کے لیے اور سیاسی حریفوں کو دبانے کے لیے، ضیاء الحق کے اس وقت 2 حریف ضیاء الحق نے تشخیص دیے تھے، نظریاتی طور پر شیعہ اور سیاسی طور پر پیپلز پارٹی۔ یہ 2 اس کے نظریاتی حریف تھے، باقی سب اس کے ساتھی تھے، باقی اس کے سپاہی تھے، باقی اس کے معاون تھے، باقی اس کے مددگار تھے۔ یہ 2 اس کا ٹارگٹ تھے یہ۔ اور شیعہ اور پیپلز پارٹی کہیں دور جا کے مل بھی جاتے تھے آپس میں، رگیں ان کی ملتی تھیں، چونکہ شیعوں کے اندر بہت ہمدردی تھی پیپلز پارٹی کے لیے۔ اس وقت بھی تھی، شاید اب کم ہو گئی ہے لیکن اس وقت بھی تھی، اب بھی بعض علاقوں کے اندر قائم ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ، چونکہ بھٹو کو پھانسی دی ضیاء الحق نے، اور بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کا ریئیکشن متوقع تھا، اور انہوں نے کیا بھی، ذوالفقار گروپ بنا، انہوں نے دہشت گردی کی اور ان سے منسوب بہت کچھ جہاز اغوا کیے، ملک کے اندر کاروائیاں کیں، اس طرح ان کے اور بہت سارے کام ہوتے رہے۔ یہ تاریخ ہے پاکستان کی۔ اسی زمانے میں خوب ظاہر ہے کہ تشیع کے اوپر دباؤ تھا اور ملک کے اندر نظام دین، نظام شریعت نافذ کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ اس وقت شیعہ کو احساس ہوا کہ انہیں حذف کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اجتماع کیا اور اپنے مکتب کے دفاع کے لیے ایک اظہار وجود کیا۔ اس وقت کی ضرورت تھی وہ۔ اسلام آباد میں بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کو احساس ہوا کہ یہ تو ایک چھپا ہوا خطرہ ہے یہ، لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ لشکر بنائے۔ وہ لشکر جاہل، متعصب، تکفیری مولویوں سے بنائے، سپاہ صحابہ، پھر سپاہ صحابہ سے پیدا ہونے والے بچے، لشکر جنگوی، فلاں فلاں، یہ سارے پاکستان میں بنے اور پھیلے۔ یہ سب سرکاری اداروں کی سرپرستی میں بنے، ان کی پلاننگ سے بنے، ان کے خرچے سے بنے۔ یہ غلطی ضیاء الحق نے کی، اور پھر وہ ملک کے لیے ایک وبال بن گیا، اور پھر ہر طبقہ ان کا ہدف بنا۔ شیعہ سے بات آگے بڑھ گئی اور خود فوج ان کا ٹارگٹ بنی، اور جب فوج پر انہوں نے بہت شدت اختیار کی تو تب پھر پاکستان کی فوج نے مقابلے کی ٹھانی اور انہیں کمر توڑی ان کی، یا دعویٰ کیا کہ ٹوٹ گئی ہے کمر ان کی۔ یہ مقابلہ کیا گزشتہ چند سالوں سے جو کچھ ہوا، بہرکیف انہیں پاکستان کے اندر میدان ان سے لے لیا۔ خوب اتنی محنت پاکستان کی فوج کو کرنا پڑی، اتنے جوان شہید ہوئے، اتنا سرمایہ لگا، اتنا ملکی طاقت وہاں صرف کرنا پڑی ضیاء الحق کی غلطی کو دور کرنے کے لیے۔ تو مودی جو کرنے جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک تر ہے اس سے جو ضیاء الحق نے کیا۔ چونکہ ضیاء الحق نے شیعہ اس ملک میں ایک محدود آبادی، تھوڑی آبادی تھی اس وقت بھی، اگر آپ کہیں ضیاء الحق کے زمانے میں تو 1.5 کروڑ کی آبادی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ اس نے کیا۔ ہندوستان میں مسلمان 22 کروڑ ہیں، مودی یہی کرنے جا رہا ہے اور سیکھا ضیاء الحق سے ہے۔ جو کر رہا ہے وہ جن پر کر رہے انہی سے سیکھا ہے اس نے،
کہ اگر دہشت گرد لشکر مذہبی بنا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے ملک کے اندر، تو پھر کیوں نہ مودی یہ کام کرے؟ یہی کام اس نے بھی کیا. اب بلوے ہوتے ہیں، دلی پر حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اور وہ چند دن جو گزرے، چند ہفتے دلی کے اندر تباہی پھیلی، وہ داستان تکرار ہوئی. بلوے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ تھے، پتہ نہیں کون تھا، نامعلوم گروپ تھے، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، جبکہ وہ ان کے اپنے لائے ہوئے یو پی سے لائے ہوئے بدماش تھے اور ٹیررسٹ تھے، ہندو تھے سارے شدت پسند. ابھی اس کرونا فضا میں بھی مودی اور اس کا یہ شدت پسند طبقہ عیناً ہو بہو پاکستانی تکفیریوں کی طرح، جس طرح پاکستان کے اندر تکفیری ہیں، یہ ہو بہو ہندو شدت پسند ہیں. ہندو شدت پسندوں کا رول ماڈل تکفیری ہیں. جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے ان سے سیکھا، ان کو کاپی کر رہے ہیں، کاپی کر کے مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور کرونا فضا ان کے لیے زیادہ ممید ہو گئی ہے. یہ جو تبلیغیوں کو انہوں نے، تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ قرار دیا ہے کہ یہ کرونا پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، یہ لاوا پکا کے پھر ایک دن ظاہر ہے یہ بھوکے بھی ہوں گے، یہ شدت پسند ہندو بھوکے بھی ہوں گے. یہ جب بھوک میں ان کی بھوک شدید ہو جائے گی اور ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اس وقت وحشی درندوں کی طرح، جس طرح پنجروں میں بندھے ہوئے بھیڑیے بھوکے، جب پرانے زمانے جب کسی کو سزا دی جاتی تھی شاہوں کے ملوکیت کے زمانے میں، تو آج کل تو پولیس کے حوالے، پولیس کی درندگی کے سامنے پھینک دیتے ہیں. اس وقت باقاعدہ شیر چیتے بھوکے رکھے جاتے تھے، مگرمچھ بھوکے رکھے جاتے تھے، اور سزا یافتہ قیدیوں کو ان بھوکے درندوں کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا. یہی کام مسلمانوں کے ساتھ کرنے والے ہیں. ایک طرف سے لاک ڈاؤن کے ساتھ ان کو بھوکا رکھیں گے، اور دوسری طرف سے مسلمانوں کے مال و اموال تو دور کی بات ہے، یہ ان کی جانوں کے لیے بھی تیار ہیں کھانے کے لیے. یہ اس خالی پلاٹ کے اندر نقشہ ہے جو یہ علاقائی نقشے ہیں، یہ علاقائی طور پر ہر حکومت اور ہر طبقہ وہاں یہ کام کر رہا ہے.